ابھی آپ کو بتائیں گے کراچی میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد فیڈریشن ہاؤس میں صنعت کاروں سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لے چلیں گے. کلین لینڈنگ کی بات ابھی آپ نے اپنی اسپیچ میں بھی کی، تو ہم نے ان کی کلین لینڈنگ کی لمٹ جو 5 ملین روپے تھی پہلے، اس کو بڑھا کے تو 10 ملین روپے کر دیا. تو 10 ملین اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایس ایم ای جو ہے بغیر کسی کولیٹرل کے اگر بینک کے پاس جائے اور 10 ملین تک کا وہ بورو کرنا چاہے تو دے کین ڈو اٹ. بینکس کو اس میں بغیر کسی کولیٹرل کے وہ الاؤ ہے. اور یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے کیا تھا. پھر اس میں ایڈیکویٹ فلو آف کریڈٹ جو ہے وہ بہت ضروری، نارمل کارپوریٹس جو ہیں تو بینکس اس میں شروع میں ریلیکٹنٹ تھے. تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا اور الحمدللہ گورنمنٹ نے ریسنٹلی ایک پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کی ہے جس میں پہلا 2 چیزیں ہیں. پہلا تو یہ کہ جو ایس ایم ایز کو فلو آف کریڈٹ ہے، جو فائنانسنگ ہے اس کا اس وقت جو سائز ہے جو کہ لاسٹ ایئر جو تھا 543 بلین روپیز، تو اس کو ڈبل کرنے کا پرپوزل ہے کہ 543 سے اس ایس ایم ای فائنانسنگ کو ٹوٹل جو ہے وہ 1.1 ٹریلین تک لے کے جائیں گے، 1100 بلین. تو تقریباً ڈبل اگلے 5 سال میں. ہر سال جو ہے وہ 100 بلین روپے ایڈیشنل جو فائنانسنگ ایس ایم ای کو جائے گی. اور آلریڈی جو ہے وہ الحمدللہ چونکہ یہ پالیسی رول آؤٹ ہو چکی ہے اور بینکس اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو آلریڈی اس کا جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے پچھلے 6 ماہ میں اس میں کافی انکریز آیا. اس وقت اس وقت جو 543 بلین آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، اس وقت 600 بلین سے اوپر ہو چکا ہے. اور یہ ہم اس کو اس سال جون تک انشاءاللہ 640 بلین کا ٹارگٹ ہے اور اس کو ہم اچیو کریں گے. دوسرا جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ نے جو بہت بڑی فیسیلیٹیشن دی ہے، اور یہ آپ سب کی انفارمیشن کے لیے ہے کہ اگر ایس ایم ایز میں بینکس کو کوئی لاسز آتے ہیں جو لاس وہ گورنمنٹ آف پاکستان پک اپ کرے گی. تو یہ اور جو اگر وہ میڈیم انٹرپرائز ہے تو اپ ٹو 10%. یہ ہم نے پورا اس کی اسیسمنٹ کی ہے کہ بینکس کو ہسٹوریکلی میکسیمم کتنا لاس ہوا ہے، تو اس کو بیس بنا کے تاکہ بینکس کو ایک کانفیڈنس دیا جائے کہ وہ جتنی بھی فائنانسنگ کریں گے اس میں، تو اس میں جو ہسٹورک لاس کا جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس تک لیول تک اگر لاس آتا ہے تو 20% فار اسمال انٹرپرائزز، 10% فار میڈیم انٹرپرائزز. تو یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو برداشت کرے گی اور اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ بینکس جو ہے وہ اب اس میں زیادہ لینڈنگ کرے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ اسکیم لانچ ہوئی ہے اس میں 5-6 ماہ ہو گئے ہیں، تو تب سے اس میں کافی ایس ایم ای فائنانسنگ نے پک اپ کرنا شروع کر دیا. اور میری ابھی چونکہ سب بینکس لیڈنگ بینکس کے پریزیڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری ان سب سے اگین میں ان کو آئی ول ارج کہ آپ جو ہے وہ اس میں مزید جو ہے وہ انیشیٹوز لیں اور چھوٹے جو ہمارے جو بزنس مین ہیں اور ایس ایم ایز ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ان کا بزنس اگر مزید ایکسپینڈ کرے گا تو اس کے نتیجے میں ایک تو امپلائمنٹ جنریشن پہ اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے، اور دوسرا اکنامک ایکٹیویٹی جو اس کو ریوائیو کرنے میں بھی بہت اس کا سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کولیکٹیولی مل کے ایس ایم ایز کو سپورٹ کریں گے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ ان کے کاروبار میں ایکسپینشن ہو اور اس کے نتیجے میں اکانومی کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے. ایس ایم ایز کے اندر جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایس ایم ایز ہیں جن کا ایکسپورٹس کے اندر بزنس ہے اور یا ایکسپورٹس کو جو کا بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے اس اسکیم کے اندر ایک خاص جو ہے وہ فیسلٹی دی گئی ہے. اگین یہ آپ سب لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ہے تاکہ جو بھی اس میں ایکسپورٹ بزنس ہے ان کو پتہ ہو کہ یہ جتنے جو ٹارگٹ ہم نے رکھے، مثلا 100 بلین کا اگر ایڈیشنل لینڈنگ کا ٹارگٹ رکھا ہے تو اس میں کم سے کم 40% جو ہے وہ جو اسمال ایس ایم ایز اور میڈیم ایس ایم ایز اوور آل جو ٹوٹل ٹارگٹ ہے اس میں ایس ایم ایز کے لیے ایک الگ سے ایلوکیٹ کیا گیا کہ 40% آف دی ٹوٹل ایڈیشنل ایکسپورٹ فائنانس جو کہ ایگزم بینک کی طرف سے ہم نے گورنمنٹ نے مل کے شروع کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس کا 40% جو ہے وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو جو ہے وہ مینڈیٹری ہے بینکس کے لیے. جتنی ایڈیشنل فائنانسنگ کریں گے اس میں منیمم 40% ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایس ایم ایز کو وہ دینا ضروری ہے. تو اس کا کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بینکس جو ٹارگٹس ان کو جو دیے جاتے ہیں یا جو فائنانسنگ ایڈیشنل ان کو کرنی ہوتی ہے
وہ زیادہ ان کا بڑے کارپوریٹس کے اوپر فوکس ہوتا ہے، اور وہ ایس ایم ایز کو اتنا اس طرح جو ہے وہ انکریج نہیں کر رہے تھے. تو اس لیے ہم نے یہ اس کا سیپریٹ سے ایک لمٹ ایلوکیشن گورنمنٹ کی طرف سے کی ہے کہ جو ایڈیشنل فائنانسنگ کریں گے وہ اس کا 40% جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو جائے گا. تو یہ تو 5-6 چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ ہو چکی ہیں ایس ایم ایز کے لیے. اس کے علاوہ اب اگین گورنمنٹ کے ساتھ جو ایک پالیسی پہ کام ہو رہا ہے، تو اس میں جو پرائم منسٹر کی یوتھ اسکیم ہے اس کے اندر ایس ایم ایز فائنانسنگ کو فردر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مزید کچھ اس کے فردر امپرومنٹس جو ہے وہ انشاءاللہ گورنمنٹ اس میں ایکشن کرے گی جو آلریڈی بات ہو رہی. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمیڈا کی طرف سے جو ہے وہ جو سپلائی سائڈ کے ایشوز ہیں، ڈیمانڈ سائڈ کے ایشوز ہیں، اور جو اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ایس ایم ایز کو، ان کو اپنے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے، ان کے بزنس پرپوزلز بنانے کے لیے ہیلپ کرنا، اور اس طرح ان کے اگر کوئی جو کولیٹرل وغیرہ ریلیٹڈ کے ایشوز ہیں تو ان کے اوپر ان کو ہیلپ کرنا. تو یہ سب چیزوں کے اوپر سمیڈا جو ہے وہ آلریڈی کام کر رہا ہے. اور میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی سجیشنز ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سمیڈا کو جن پہ کام کرنا چاہیے، یا اسٹیٹ بینک کو اپنی طرف سے اس پہ اوپر جو ہے وہ مزید کام کرنا چاہیے، تو آپ ہمیں بتائیں. ہم اگر گورنمنٹ کے اینڈ پہ ایکشن ریکوائرڈ ہوگا تو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے، اور اگر ہمارے اینڈ پہ کرنے کا کام ہوگا تو ہم خود کریں گے. تو لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہمارا جو ایس ایم ای سیکٹر ہے یہ دوبارہ سے پک اپ کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جو